السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیے، ہمیں سبق نمبر 3 میں بات کی تھی علم نحو کے بارے میں کہ علم نحو کا علوم کے اندر کیا مقام ہے اور علم نحو سے ہمیں عربی زبان سیکھنے میں کیا مدد ملے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم بات کریں گے پہلے علم صرف کے بارے میں اور اس کے بعد علم ادب کے بارے میں۔ علم صرف وہ علم ہے، یعنی یہ علم صرف کی تعریف ہو رہی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، سیغوں کی پہچان، ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو جس علم سے گردان، سیغوں کی پہچان اور سیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس علم کا نام علم صرف ہے۔ گردان کس کو کہتے ہیں؟ گردان یہ مستقل آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیغہ سب بحثیں وہاں پر آئیں گی، لیکن سیغوں کی پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیغہ واحد کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع، یہ عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے۔ واحد کے مطلب جو ایک چیز کو بتائے اسے واحد، تثنیہ جو دو چیزوں کو بتائے اسے تثنیہ، جمع جو دو سے زیادہ کو بتائے اسے جمع کہتے ہیں۔ مثال کے لیے آپ سمجھ لیجئے، عربی میں بولا جاتا ہے رجلن، ایک مرد، تو یہ واحد ہو گیا کیونکہ ایک مرد کو بتا رہا ہے۔ رجلانی، دو مرد، تو یہ تثنیہ ہو گیا کیونکہ یہ دو مردوں کو بتا رہا ہے۔ رجالن، بہت مرد، یعنی بہت سارے مرد، تو یہ بہت سارے یعنی دو سے زیادہ کو بتا رہا ہے، اس لیے یہ جمع ہو گئی۔ علم نحو کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی، علم صرف کے بارے میں بھی گفتگو کر دی کہ علم نحو اور علم صرف کا عربی زبان کے اندر کیا مقام ہے اور ان کو سیکھنے سے ہمیں عربی زبان کے اندر کیا مدد مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے علم یعنی علم ادب کی۔ علم ادب کا مطلب آتا ہے وہ علم جس علم سے ہمیں عربی عبارات ملتی ہیں، یعنی عربی زبان کے اندر ہمیں جس سے الفاظ ملتے ہیں، تو اسی علم کا نام علم ادب ہے۔ اور عربی تعبیرات ہمیں جہاں سے ملتی ہیں تو اس علم کا نام علم ادب ہے۔ عبارات اور تعبیرات سے ہمارا کیا فائدہ ملے گا کہ عبارات اور تعبیرات سے بہت سارے الفاظ اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم عربی زبان بولنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ علم ادب سے ہمیں مواد ملتا ہے۔ علم ادب سے ہم بہت سارے سیغوں کو، افعال کو، تعبیرات کو لیتے ہیں، اور نحو اور صرف کی روشنی کے اندر جب ہم ان تعبیرات کو جمع کرتے ہیں تو یہ عربی زبان بنتی ہے، وہیں سے ہم عربی زبان بول سکتے ہیں۔ تو گویا مواد ہمیں علم ادب سے ملتا ہے اور طریقہ کار ہمیں علم نحو اور علم صرف سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ 3 علوم بنیادی ہیں عربی زبان بولنے کے لیے۔ تو عربی تعبیرات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ علم ادب سے۔ ادب کا مطلب آتا ہے جو عربی کتابیں ہیں، عربی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے جب ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے، مختصر تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ جس طرح ہر دن ہماری بات چل رہی ہے، 3 الفاظ ہم ہر دن سیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم آگے انشاءاللہ تعالی تعبیرات کو بھی سیکھیں گے۔ تعبیرات کا مطلب یہ آتا ہے کہ دیکھیے، جس طرح اردو کے اندر محاورہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی کے اندر بھی محاورہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بعض اوقات ہم اس اردو کے محاورے کو عربی کے محاورے کے اندر اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے تو ہمیں وہ الفاظ تو مل جائیں گے لیکن وہ عربی عبارت نہیں بنے گی۔ مثال آپ لے لیجئے، ایک مثال میں آپ کو بورڈ پر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں اپنی تمام کوشش اور محنت کو صرف کرتے ہیں تو اردو میں بولا جاتا ہے کہ میں نے اس کام میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ میں نے اس کام میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تو عربی کے اندر جب ہم اس کے لیے تعبیر استعمال کریں گے تو وہ ہمیں عربی ادب سے ملے گی۔ تو وہ تعبیر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اردو کے اندر تھا میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اگر ہم نے عربی کے اندر وہی بات کہنی ہوگی تو عربی کے اندر ہم ایڑی اور چوٹی اور زور لگانے کے عربی کو نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ ہمیں اس کے لیے عربی ادب سے اس کی تعبیر لینی پڑے گی۔ تو وہ تعبیر ہے بذلت ما فی وسعی، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب خرچ کر دیا، مطلب میں نے اس کام میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تو دیکھیے، کام کرنے کی عربی آتی ہے عملہ، کام کیا اسے ایک مرد نے، تو عملہ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایڑی کی عربی آتی ہے عقبن، تو عقب بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ چوٹی کی عربی آتی ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ زور لگانے کی عربی آتی ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اتنی تمام عربیاں اس کے اندر موجود نہیں ہے اس تعبیر کے اندر، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے
میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کی تعبیر ہے۔ عرب جب بولتے ہیں کہ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تو ان الفاظ سے بولتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ 3 علوم بنیاد ہیں عربی زبان بولنے کے لیے۔ نمبر 1 علم نحو، نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم ادب۔ گویا کہ علم ادب سے ہم تعبیرات کو لیں گے، الفاظ کو لیں گے، اور پھر ان کو نحو اور صرف کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب ہم جوڑیں گے، پھر جو ہم زبان بولیں گے تو وہ اصلی عربی زبان ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی عربی کے متعلق معلوماتی ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کامنٹ باکس کے اندر ضرور کریں، اور جو بھی آپ کو سوال پوچھنا ہو عربی کے متعلق تو وہ بھی آپ کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کے جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہر سوال کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ جو بھی پچھلی ویڈیو ہوگی اس کو دیکھتے جائیں، کیونکہ ہر آگے آنے والے سبق کا تعلق پچھلے سبق سے لازمی ہوتا ہے، اس لیے ہر پیچھے والے سبق کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔